شدید ترین آزمائشیں اور مشکلات آنے والی. گھبرانا نہیں, اسی لیے پہلے بتا رہے ہیں. رونا پٹنا نہ شروع کر دینا کہ کیا ہو گیا, مر گئے, ڈوب گئے, پٹ گئے, تباہ برباد ہو گئے, اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یہ پہلے سے بتا دیا آپ کو آزمائشیں آنے والی ہیں, بڑی سخت آنے والی ہیں. آگ اور خون کے دریا ہوں گے, اس میں سے گزرنا ہے. کیونکہ حکمران خیانت کر رہے ہیں, علماء خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, میڈیا آوارہ ہو چکا ہے, دہشت گردوں کو کھلی چھٹی ہے, ناپاک اور پلید ترین لوگ سر پر چڑھے چلے آ رہے ہیں, اور اللہ جلال میں سب سے بڑھ کر, کیونکہ یہ قوم توبہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. جب کسی معاشرے کا ایلیٹ طبقہ اشرافیہ غافل ہو جائے, پھر اللہ اس معاشرے کو الٹ دیتا ہے. جاہلوں کے غافل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کو فرق اس وقت پڑتا ہے کہ وہ طبقہ جس کو اللہ نے علم دیا, جس طبقے کو اللہ نے اختیار دیا ہے, جس طبقے کو اللہ نے زبان دی ہے, منبر دیا ہے, جب وہ طبقہ خاموش ہو جائے یا کمپرومائز ہو جائے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس اشرافیہ کو تبدیل کر دیتا ہے. اب جو تبدیلی آئے گی انشاءاللہ, یہ بیچ کا تصادم ہونے دو. تھوڑا سا اس قوم کو, مسلمانوں کے لیے آزمائش ہونا ذرا بہتر ہوتا ہے. مسلمان کو ذرا عافیت مل جائے نا, آسودگی مل جائے, اللہ تعالیٰ سے ذرا دنیا عطا کر دے, تو یہ دنیا میں گم ہو جاتا ہے. تو وہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں دیکھو گے بڑی آزمائشیں. گھبرانا نہیں. پرانی عمارت گرائی جاتی ہے تو اس کی جگہ نئی عمارت کھڑی کی جاتی ہے نا. پرانی عمارت کو ہلایا جا رہا ہے, گھبرانا نہیں. پھر کہہ رہے ہیں اس میں بہت سے لوگ مارے جائیں گے کتے کی موت, اور جو سعید ہیں, جو اللہ اس کے رسول سے تعلق رکھتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں. اگر وہ مارے بھی جاتے ہیں تو وہ شہادت کی موت مرے گی. مرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم کتے کی موت نہ مریں, شہادت کی موت نہیں. جس کی زندگی اللہ اس کے رسول کی محبت میں, ان صلاتی و نسکی و محیائی مماتی, ان کی محبت میں گزر رہی ہے, وہ کسی طرح کی موت ہو جائے گا, وہ انشاءاللہ ایک سعادت کی موت ہوگی. اب اللہ کے فیصلے امپلیمنٹ ہونے نظر آ جائیں گے آپ کو اگلے چند ماہ میں. اللہ کے بندوں نے بتا دیا ہے, بالکل صاف صاف اللہ کے بندوں نے بتا دیا, جو صاحب نظر, صاحب بصیرت ہیں, جن کی زبان سے اللہ خوشخبریاں, بشارتیں یا وارننگز دیتا ہے کہ پوری مسلمان دنیا اب ایک زبردست آزمائش میں آنے والی ہے, اور آ چکی ہے. نظر آ رہا ہے, مڈل ایسٹ دیکھتے نہیں ہو, اب پاکستان میں بھی یہی سب کچھ ہوگا, اور ہو رہا ہے. ہم حالت جنگ میں, اور جب بالکل قیامت ٹوٹی بھی ہو, تو اس وقت جو کھڑا رہ جاتا ہے, جو سٹینڈ لے جاتا ہے کہ میں کھڑا, اور لوگوں سے کہے کہ میری طرف سمٹو, پرچم بلند کرتا ہے, اس وقت جب پوری قوم پہ قیامت ٹوٹی بھی ہوتی ہے, تو وہی قوم کا لیڈر بن جاتا ہے. لہذا یہ مت کہو کہ اس وقت لیڈر کون ہے. ابھی لیڈر تو میں نظر نہیں آئے گا, کیونکہ اس وقت فساد کا دور ہے. اس قوم پہ ذرا قیامت ٹوٹنے دو, آزمائشوں میں آنے دو. مسلمانوں کو 1930 تک اپنا لیڈر نظر نہیں آتا ہندوستان میں. قائد اعظم کو تیار کر کے لے آئے علامہ اقبال. 1935 تک مسلمانوں کو قائد اعظم پر اعتبار ہی نہیں. الیکشن ہوتے ہیں, سارے مسلمان کانگریس کو ووٹ دیتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی بات ان کو کہ اقبال کہہ رہے ہیں. جب کانگریس کو ووٹ دیا اور کانگریس کی حکومتیں بن گئی, تو 4 سال کانگریس نے جو بے عزت کیا مسلمانوں کو, آنکھیں کھل گئی مسلمانوں. نماز پہ پابندی, حجاب پہ پابندی, پھر مسلمانوں کی آنکھیں کھلی. پھر 1939 میں سب کو ہوش آیا کہ جب کانگریس کی حکومت ٹوٹی تو قائد اعظم نے حکم دیا کہ یوم نجات مناؤ, شکر کرو اللہ کا. اس کے بعد پھر 1940 میں تاریخیں نوٹ کرو, پھر اس کے بعد مسلمانوں کو ہوش آیا تو پورے ہندوستان سے اکٹھے ہوئے 1940 میں آ کے قرارداد پاکستان منظور کی. یا اللہ, پاکستان کے بغیر اب ہمارا گزارا نہیں. پہلے نہیں سمجھ آتی تھی, 1935 تک نہیں سمجھ آئی مسلمانوں. 4 سال بے عزت ہوئے کانگریس کے ہاتھوں, دماغ درست ہو. وہ 4 سال کانگریس اگر حکومت نہ کرتی نا اس طرح, اگر کانگریس محبت سے حکومت کرتی, پیار کرتی, مسلمانوں کو ساتھ ملا کے رکھتی, کبھی پاکستان نہ بنتا. یہ اللہ کی رحمت تھی کہ وہ 4 سال کی ذلت اٹھانی پڑی ہمیں, جس کے بعد ہمیں الحمدللہ اللہ نے مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا کہ ہمیں پاکستان مل گیا. مسلمانوں کا المیہ یہی ہے, دماغ ان کا درست ہوتا ہی نہیں جب تک 2 تھپڑ نہ پڑے ان کو. ایک سڑک پہ چلنے والا کوئی بچے, اس کو آپ نہ جانتے ہیں, وہ کوئی بدتمیزی کرے, آپ منہ پھوڑ کے پڑے ہو جاتے ہیں. اپنا بچہ بدتمیزی کرے, آپ اس کو چھوڑتے نہیں, پھر تھپڑ مارتے ہیں, تربیت کرتے ہیں, سختی کرتے ہیں, اپنے پاس کھینچ کے لاتے ہیں, کیونکہ آپ کا بچہ چھوڑ ہی نہیں سکتے. آپ اس کو کیا کریں گے؟ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ شکل مت دکھانا ساری عمر مجھے. یہ پاکستان اللہ کے رسول کو, اللہ کو بہت محبوب ہے, بہت عزیز ہے. جتنی مرضی خرابیاں کوتاہیاں ہم میں ہوں, اللہ ہم کو کبھی طرف نہیں کرتا. تھپڑ مارتا ہے, سزا دیتا ہے, جھٹکے دیتا ہے, آزمائشوں میں ڈالتا ہے, کبھی چھوڑے گا نہیں, بے فکر رہو. اللہ ہے, پیار کرنے والا ہے, اللہ کے رسول کا فیضان ہے اس پاکستان میں. پاکستانی اپنی خیر منائے, بار بار ہم کہتے ہیں.